فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اے لوگو، قرآن کریم کے اعراض کرو گے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرو گے، قرآن کریم کے مطابق عمل نہیں کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نابینا بنا کے اٹھائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو دنیا میں شریعت سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، ان کی سب سے پہلے معیشت کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دے گا۔ آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان ہیں، پریشان حال ہے، اے ٹو جیڈ، اس کی وجہ کیا ہے؟ عالم اسلام کو دیکھ لیجئے، حالت حاضرہ کے اوپر لے لیجئے، اکثر یہ سنا جاتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم تو پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جس مقصد سے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے، اگر اس مقصد کے تحت زندگی گزاریں، جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے، اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں، جس مقصد سے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو مبعوث فرمایا، جو شریعت اسلامیہ لے کر کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان کے سیرت کو دیکھیں، سیرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، تو یقین جانیں یہ دنیا ہمارے لیے ایک جنت نما بن جائے گا، ہماری عزت ہوگی دنیا کے اندر بھی، اور ہماری مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے جنت کا، وہ جنت بھی ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ ناظم اجلاس فضیلت الشیخ جناب مولانا مظفر حسین ندوی حفظہ اللہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، پنڈال کے نیچے تمام آئے ہوئے مہمان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام پردے میں رہنے والی میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب لوگوں کو پیدا کس مقصد سے کیا ہے اور دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم کی شکل میں ہم سب لوگوں کو قرآن کریم میں کیا پیغام دیا ہے، یقیناً ہم سب لوگوں کو بتانے کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسول اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا، اور رحمت للعالمین کے شکل میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے بعد اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو احسان کے طور پر اللہ رب العالمین نے کہا اے مومنوں سنو، تمہارے اوپر رسول کو جو مبعوث کیا ہو، یہ تمہارے اوپر میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ وہ رسول تم ہی میں سے ہے۔ وہ رسول مومنوں کے اوپر احسان کرنے کی بات اللہ رب العالمین نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ رسول کا پیغام کیا ہے، وہ رسول کیا کرتا ہے تمہارے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی آیتیں تم کو پڑھ کر کے سناتا ہے، اور صرف پڑھ کر کے سناتا نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ تم کو تمہارا جو نفس ہے، نفس کی پاکی بھی بیان کرتا ہے، نفس کو پاک بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری خصوصیت کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مومنو، رسولوں کو تمہارے اوپر مبعوث کرنے کے بعد جو تمہارے اوپر احسان کیا ہو، تیسری خصوصیت یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی تعلیم دیتا ہے حکمت کی، علم کی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ حاضرین اجلاس، ہم اور آپ کو سوچنا ہے کہ آج ماشاءاللہ ہمارے مکاتب میں، ہمارے مدارس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اسی مقصد کے اوپر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سوچا چھوڑتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سمجھ نہیں سکتے، قرآن کریم کے مطابق ہم عمل نہیں کر سکتے، قرآن کریم کی ان آیتوں کے اوپر ہم عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن کریم کے مطابق عمل کریں گے تو زندگی گزارنا ہمارے مشکل ہو جائے گا۔ حاضرین اجلاس، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ہمارے حالت حاضرہ کے اوپر مسلمانوں کی حالت ہے، صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف تلاوت کرنے پر محدود رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کو دیکھتے، اگر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ ہمیں میں سے بہت سارے لوگ منافقین ہیں، بات ادھر کی ادھر کرتے ہیں اور ادھر کی ادھر کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے اوپر بالاتفاق کما حق عمل نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان لوگوں کو مثال دے کر کے بتانا چاہتا ہوں جو یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، اللہ رب العالمین نے کہا اے محمد، مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کر چلے جاؤ مدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، آنے کے بعد جب غزوہ احد، غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ کا واقعہ چونکہ بالتفصیل میں بیان نہیں کر سکتا، سرسری طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ میں منافقین رہا کرتے تھے، لیکن اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کام کرتے رہے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں یہ بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی منافقین رہا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، اور ان لوگوں کے ساتھ لے کر کے کچھ منافقین نے یہاں تک مشورہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھلے میدان میں ہم لوگوں سے نہ لڑائی کر کے
چھت کے نیچے لڑائی کر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ کو چھپنے میں آسانی مل جائے. منافقین کا یہ تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز رکھی کھلے میدان میں لڑائی ہوگی. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین رہا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دین کا کام آگے بڑھایا. حاضرین اجلاس، صلح حدیبیہ کا معاملہ لے لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عمرہ کرنے کے لیے آئے، مشرکین مکہ نے شرط رکھا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں. صلح ہوئی، 10 سال تک معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک قتل و غارت گری نہیں ہوگی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف 2 سال کے بعد فتح مکہ ہو گیا اور 2 سال میں اتنی محنتیں کی کہ پورا مکہ عالم اسلام بن گیا اور اسلام کے اوپر جوگ در جوگ آتے رہ گئے. محترم بزرگ اور دوستو، حالت حاضرہ کے اوپر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو موقع دیا ہے. اگر دین اسلام کا کام ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین دنیا سے ہم لوگوں کو اٹھا لے گا اور ایسی قوم کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں بسائے گا جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والی ہوگی، جو اللہ رب العالمین کے شریعت، جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئے ہیں، اس شریعت کے مطابق عمل کرنے والی ہوگی. محترم بزرگ اور دوستو، قرآن کریم ہم پڑھیں، قرآن کریم کو ہم سمجھیں، یقیناً ہمیں ہدایت نصیب ہوگی. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ رب العالمین کھلے عام طور پر پیغام دے رہا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں. اے میرے بندو، اتنا یاد رکھنا کہ تم کو عذاب دے کر کے مجھے کچھ ملنے والا نہیں. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صراحت کے طور پر فرمایا، اے میرے بندو، مجھے عذاب دے کر کے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فوراً بتا دیا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، تم شکریہ ادا کرو. یہ زمین اللہ رب العالمین کا، زمین کے اوپر جو ہم اناج اگاتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طاقت سے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، زمین سے جو ہم پانی نکالتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، زمین کے اوپر سے جو ہم اناج اگاتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے. اللہ رب العالمین کا ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی ہمیں کہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لیں. حاضرین اجلاس، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 ہاتھ دیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 پیر دیا، اللہ رب العالمین نے زبان جیسی نعمت ہمیں دی ہے. اگر ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق نہیں گزاریں گے تو یقین جانیں قیامت کے دن صرف اور صرف پچھتاوا ہوگا. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کا شکریہ ادا کرو، وآمنتم، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ رب العالمین جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے بہترین طریقے سے جانتا ہے. آج ہم کچھ لوگوں سے چھپ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، برائی کرتے جا رہے ہیں، برائی کرتے جا رہے ہیں. حاضرین اجلاس، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، مجمع میں، اکیلے میں، انسان چاہے نیکی کرتا ہے، انسان چاہے گناہ کرتا ہے، دیکھنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے. صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرے اور اسی ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اے لوگو، قرآن کریم کے اعراض کرو گے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرو گے، قرآن کریم کے مطابق عمل نہیں کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نابینا بنا کے اٹھائے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو دنیا میں شریعت سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، ان کی سب سے پہلے معیشت کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دے گا۔ آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان ہیں، پریشان حال ہے، اے ٹو جیڈ، اس کی وجہ کیا ہے؟ عالم اسلام کو دیکھ لیجئے، حالت حاضرہ کے اوپر لے لیجئے، اکثر یہ سنا جاتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم تو پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جس مقصد سے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے، اگر اس مقصد کے تحت زندگی گزاریں، جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے، اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں، جس مقصد سے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو مبعوث فرمایا، جو شریعت اسلامیہ لے کر کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان کے سیرت کو دیکھیں، سیرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، تو یقین جانیں یہ دنیا ہمارے لیے ایک جنت نما بن جائے گا، ہماری عزت ہوگی دنیا کے اندر بھی، اور ہماری مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے جنت کا، وہ جنت بھی ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بنے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب لوگوں کو بہت ساری نعمتوں سے نچھاور کیا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی شکل میں دیا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ انسان اگر کتنوں بھی عمل کر لے، اللہ رب العالمین کے وہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے وہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کریم سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے آخری آیت میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی اس انسان کو آپ کہہ دیجئے جو یہ امید رکھتا ہے، جو یہ تمنا رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد میری ملاقات اللہ رب العالمین سے ہوگی، میری ملاقات مرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ہوگی، اے نبی آپ اس انسان کو کہہ دیجئے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے، اور نیک عمل میں کیا کرے؟ وہ نیک عمل کرے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ شرک کا ہمارے علاقے میں اتنا شرک پایا جاتا ہے، اتنی بدعتیں پائی جاتی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں شرک پایا جاتا ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں وہ ایسی شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، ہم لوگوں کو خیال نہیں آتا۔ آج تھوڑا سا اگر سر درد ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے اوپر ڈائل لگ گیا ہے، اور اسی طرح اگر اور زیادہ اس سے پہلے اگر تھوڑا سر چکرا گیا تو کہتے ہیں ان کے اوپر بھوت آ گیا ہے۔ آج میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، ہمارے علاقے میں جن چھڑانے والی اور بھوت چھڑانے والی اور ڈائن چھڑانے والی ایسی عورتیں آ گئی ہے کہ کہتی ہے کہ مرغا لے کے آؤ، لال مرغا لے کے آؤ، کبوتر لے کے آؤ، اور ہماری مائیں اور بہنیں جاتی ہے اور لائن لگاتی ہے۔ حاضرین اجلاس، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کتنوں بھی حج کر لے، انسان کتنوں بھی تہجد گزار بن جائے، انسان کتنوں بھی روزے رکھ لے، انسان کتنوں بھی صدقہ و خیرات کر لے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ انسان شرک کرے گا، اللہ کے وہاں کوئی قابل قبول نہیں۔ عمل کے لیے ضروری ہے
सुन्नत के मुताबिक। अगर सुन्नत नहीं है तो कोई भी अमल काबिल कबूल, कितना भी बड़ा अमल हो वो काबिल कबूल नहीं होगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसी तरह हमारे घरों में शिर्क की बात आई तो हमारे घरों में आज हमारे बच्चों को ताबीज़ पहनाया जाता है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम कहते हैं हम अहले हदीस हैं, लेकिन हमारे घरों में जितनी नई नई जो शादी होती है, तकरीबन मैं मिसाल बताना चाहता हूँ कि 20 से लेकर के 30 साल की उम्र के जितनी नई नई शादी होती है, 20 से लेकर के 30 साल के दरमियान, ये सब के सब अदब के मोहताज हैं। अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? तरबियत के खुद मोहताज हैं। इसलिए ज़रूरी है हम अपने घरों से शिर्क से पाक रखें। उसी तरह मैं बताया कि तावीज़ अपने घरों में हम पहनाते हैं। तावीज़ लटकाना, पहनाना ये शिर्क है। इंसान कितनों भी इबादत कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। उसी तरह एक और बिदअत जो बिदअत के जुमरे में आती है, अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बिदअत जो हम लोग करते हैं, नई नई बात निकालना, मिसाल के तौर पर शब बरात के ताल्लुक से या कोई ऐसी और बातें आ गई कि हमको रोज़ा रख लेते हैं। क्या मकसद है? रोज़ा रखना अच्छा काम है, यकीनन अच्छा काम है, लेकिन अगर अल्लाह के नबी ने नहीं किया है तो ना रखना बेहतर है। इसे यही सुन्नत है। अगर हम रख लेते हैं तो यही बिदअत हुआ। इमाम शौकानी कहते हैं कि बिदअत करना इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान ज़िना से भी बदतर गुनाह है। ज़िना इंसान वक्ती तौर के लिए करता है तो ये समझ के करता है कि गुनाह हो गया, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, लेकिन बिदअत इस नियत से करता है कि अच्छा सवाब की नियत से करता है, इसलिए बिदअत से कभी तौबा नहीं करता। इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए? सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी से शिर्क से पाक रहना चाहिए, बिदअतों से पाक रहनी चाहिए। सुन्नत के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीन जाने ये दुनिया हमारे लिए जन्नत नुमा बन जाएगी, और मरने के बाद जिस मकसद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है वो मकसद से यही है कि जाओ तुम दुनिया में नेक अमल करो और मरने के बाद जन्नत मिले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।